إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9ویں پارے میں 16واں رکوع چل رہا ہے. سورہ الانفال کا دوسرا رکوع. سورہ الانفال کی 18 آیتیں ہوئی ہیں. آیت نمبر 18 کے بعد ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. غزوہ بدر کے حالات میں اوپر آ چکا ہے اللہ رب العزت کی کس طریقے سے غیبی مددیں ہوتی رہیں. اسی غزوہ بدر کے تعلق سے ایک بات یہاں پر مشرکین اور کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے. وہ یہ کہ بدر میں جو فتح ہوئی اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سورما اور مسلح لشکر کو جو شکست ہوئی تو یہ تم نے خود مانگی تھی شکست. وہ کیسے؟ جب یہ لوگ کفار مکہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے، بدر کے مقام پر پہنچے تو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے، چونکہ زمانے جاہلیت سے خانہ کعبہ کی تعظیم عظمت یہ تو چلی آ رہی تھی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا خانہ کعبہ کی عظمت میں. اب یہ کہ وہ خانہ کعبہ کو وہ مشرکانہ انداز میں خانہ کعبہ کو لے کے چلتے تھے. وہاں بت رکھ رکھے تھے خانہ کعبہ پر اور خانہ کعبہ میں جو ہے چکر لگاتے، خانہ کعبہ کی عظمت طواف بھی کرتے اور بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے. تو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس غلاف کعبہ پکڑ کر کے ان کافروں نے ایک دعا مانگی. دعا میں یہ نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں فتح دے دینا. دعا میں یہ مانگا کہ ہمارا پرانا دین ہے اور یہ جن سے ہم لڑنے جا رہے ہیں ان کا نیا دین ہے. آپ کو جو دین زیادہ پسند ہو اس کو کامیابی عطا فرما. اپنے دین کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا دین اچھا ہے، یعنی شرک کو جہالت سے اپنے دین کو یعنی شرک کو حق سمجھ رہے تھے اور اسی میں اتنا مگن تھے کہ دعا میں وہ یہ سمجھ کر کے کہ ہم شرک ہی صحیح ہے اور یہ بت پرستی ہی صحیح ہے اور یہ غیر اللہ کی پرستش یہی دین ٹھیک ہے. جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں سناتن دھرم ہی ٹھیک ہے. سناتن دھرم کا مطلب قدیم دھرم. تو وہ یہی کہہ کر کے وہاں سے چلے کہ اللہ جو دین تمہیں بہتر لگے اس کو فتح عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں نے تو مانگا تھا نا، اب تمہارے سامنے حق آ گیا. اللہ رب العزت نے حق کی فتح فرما دی کہ دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق ہو، تو یہ تم نے مانگا تھا کہ ان دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق ہو اس کو فتح عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے فتح مانگی تھی حق جماعت کی، تو حق جماعت کی فتح ہو گئی. اب تمہیں آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ حق جماعت کون ہے. اور دوسری طرف اہل حق بھی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ حق کو فتح عطا فرما، اے اللہ حق کو غلبہ عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو وہ تو چیز اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ گئی کہ حق کو فتح عطا فرما، حق کو فتح ہو گئی. لیکن مشرک لوگ جو شرک کو حق کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا کہ تم حق پر نہیں ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں فتح عطا نہیں فرمائی. اور بھی اس کے علاوہ واقعات لکھے ہیں حدیث کی کتابوں میں. بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل نے بدر کے مقام پہ پہنچ کر کے اس نے پھر دعا مانگی تھی کہ آج ہم میں وہ جیتے گا جو حق پر ہوگا. اور اس طرح اس نے للکارا تھا کہ آج تو ہے حق کی اور باطل کی مارکہ آرائی میں حق کی فتح ہونے والی ہے. اس لیے کہ اسے یقین تھا، اپنے طاقت پہ گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور یہ بھی ہے اور ہم ہی حق پر ہیں، لہذا ہم ہی جیتیں گے.
اللہ رب العزت نے جب بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کھلی ہوئی فتح ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ مشرکین کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو کہ تم پوچھا کرتے تھے کہ یہ حق کا غلبہ کب ہوگا، دیکھ لو حق کے غلبے کا دن سامنے آ گیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے اور نبی کریم علیہ السلام سے، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کہتے تھے کہ یہ تم کہا کرتے ہو کہ اسلام کی فتح ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، یہ کب ہوگا؟ ہمیں تو نہیں لگتا کچھ، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے جینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تمہارا وجود خطرے میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ غلبہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب اس آیت میں دے دیا کہ تم جو کہا کرتے تھے مکے میں کہ ایمان والوں کا غلبہ کب ہوگا، سو وہ دن آ گیا ہے، لہذا اب تمہارے لیے خیر اس میں ہے کہ تم شرک سے، کفر سے، نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ گے، تم بھی غلبے میں شامل ہو جاؤ گے، تم بھی جو ہے اہل حق میں شامل ہو کر غالب لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اپنی حرکتیں دہرائی، حق والوں سے پنگا لیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد حق والوں کے ساتھ رہے گی۔ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور آخری مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دی، بعد میں فتح نہ ہو، بعد میں پھر جو ہے حالات خراب رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حق والے جب بھی یہ باطل حق سے ٹکرائے گا تو اللہ رب العزت حق والوں کو فتح عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے آگے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تمہارا جتھا کتنا بھی بڑا ہو جائے اور تم کتنی بھی تعداد میں زیادہ ہو کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئندہ بھی آ جاؤ، تمہاری کثرت، تمہاری طاقت، تمہارا جتھا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات فرمائی تھی بدر کے مقام پر جب مسلمان تھوڑے سے تھے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ سن 6 ہجری میں دنیا بھر کے کافروں نے جو اس وقت ان کے ٹچ میں تھے مکے والوں کے، انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنایا، ایک مشترکہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسے ساری دنیا کی جماعتیں اس میں شامل ہو جائیں، تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی جس میں یہودی، عیسائی، کافر، مشرک، یہ سارے کے سارے شامل تھے، اور انہوں نے یک بارگی پورے مدینے پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کی اور سب طرف سے جو ہے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے مدینے میں دشمن داخل نہ ہو تو مدینے کے باہر خندق کھودی تھی۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں حج کے موقع پر یا عمرے میں، ان کو یہ زیارت کرائی جاتی ہے۔ اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، خندق کا نام و نشان بھی نہیں رہ گیا، لیکن وہ مقام موجود ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی۔ تو مدینے کے باہر خندق کھودی تاکہ دشمن 1 مہینے تک یہ متحدہ محاذ جو ہے مدینے کا محاصرہ کرے رہا اور گھیرے رہا کہ کسی طریقے سے مدینے میں گھسے اور مدینے والوں کو ختم کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تیز آندھی، طوفان ان پر ایسا مسلط کیا کہ سارے قبیلے والے جتنے بھی تھے اور جتنی پارٹیاں تھیں سب جو ہے اپنے بھاگنے میں انہوں نے خیر سمجھی، اور اپنے برتن، اپنے سب چیزیں، سامان سب چھوڑ چھاڑ کے کہ ان کے کہیں اونٹ مر رہے ہیں، کہیں گھوڑے مر رہے ہیں، اور ادھر مدینہ پاک میں وہ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی آ رہی ہے، یعنی اس ہوا سے کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا ہے، اور مدینہ کے باہر وہ ہوا آندھی اور طوفان بن کر کے ان پر مسلط ہوئی جس نے ان کو جو ہے شکست میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی تھی وہ آگے بھی ظاہر فرمائی، اور بھی اس کے علاوہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ کوئی صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی ایمانی صفات اور ایمان کے تقاضوں پر جمتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے خیریت اس میں ہے کہ تم حق کو قبول کر لو، اور تم نے جو مانگا تھا کہ حق کی فتح ہو، دیکھو حق کی فتح ہو گئی، اب تو تم اپنے قول پر جم جاؤ، اپنے بات پر جو ہے تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ تم اپنی بات پہ عمل کرتے ہوئے حق کی فتح دیکھ لینے کے بعد سمجھ جاؤ کہ حق کیا ہے۔ فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو فتح اور فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے کہ حق کیا ہے۔ تم نے مانگا تھا کہ حق کی جے ہو، حق کی فتح ہو، اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کرا دی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر اب تم باز آ جاؤ گے، اب بھی باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی نبی کی مخالفت سے اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سو تمہارے لیے دنیا میں، آخرت میں، ہر اعتبار سے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے، یعنی حق کے ساتھ دوبارہ جو ہے جنگ کرو گے، نعود، تو پھر ہم
مسلمانوں کی مدد دوبارہ کریں گے. تو اگر پھر یہی کرو گے نعود ہم بھی پھر یہی کریں گے، یعنی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے جتنا زیادہ ہو جائے. اللہ رب العزت حق کو قیامت تک زندہ رکھیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقین جانو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد ایمان والوں کے شامل حال ہوتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ آپ نے جس طریقے سے اہل حق کا غلبہ عطا فرمایا تھا، اے اللہ اس وقت اہل حق کمزور پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ انہوں نے دین ایمان سے بھی اپنی دوری بنا رکھی ہے. اے اللہ دین سے کے اعتبار سے بھی کمزوری آ گئی. اے اللہ قرآن و سنت و شریعت پر بھی عمل کے اعتبار سے اے اللہ پیچھے چلے گئے، جس کے نتیجے میں اے اللہ ہر طرف دنیا کے اندر ذلت مسلمانوں کی چھائی ہوئی ہے. باطل اے اللہ جس طرح چاہ رہے نشانہ بنا رہے ہیں. خود ہمارے اس ملک میں اے اللہ ہمارے اوقاف محفوظ نہیں ہیں. اے اللہ ہماری مسجدوں پہ خطرے ہیں. اے اللہ کتنی مسجدوں پہ مقدمے چل رہے ہیں، کتنی مسجدیں اے اللہ ڈھا دی گئی ہیں. اے اللہ آپ تو مسلمانوں کے اے اللہ اہل حق کے اے اللہ مددگار ہیں. اے اللہ امت مسلمہ جو یقیناً اے اللہ گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اے اللہ تیری نام لیوا ہے، تیرا کلمہ پڑھتی ہے، تیرے نبی کا نام لیتی ہے. اے اللہ اپنے اور اپنے نبی کی لاج رکھ کر کے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ یہ دشمنان اسلام جو اس ملک کو اے اللہ ایک خاص مذہب والوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں، اور اے اللہ اسی پر وہ عمل کر رہے ہیں. اے اللہ اسی کی طرف ان کے قدم بڑھے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کے بڑھے ہوئے قدموں کو توڑ دیجیے. اے اللہ اہل ایمان کا اس ملک میں غلبہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ باطل کو اے اللہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیجیے. اے اللہ ان کی حکومتیں اے اللہ چھین لیجیے. اے اللہ اپنے اہل باطل کو بہت موقع دے دیا. اے اللہ مسلمانوں کی یہ شامت تھی کہ اللہ بدعمالیوں کی سزا دنیا میں مل گئی. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ملت اسلامیہ ہندیہ کو معاف فرما دیجیے. ہندوستانی مسلمانوں پر بھی رحم فرما دیجیے. اب باطل کا تسلط ختم فرما دیجیے. اے اللہ اہل باطل کا تسلط ختم فرما دیجیے. اہل حق کو، اہل انصاف کو اے اللہ اقتدار دے دیجیے. اے اللہ ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین میں خصوصاً اے اللہ جہاں مسلمان لٹے پٹے ہیں، اے اللہ ان کے خاص مددگار آپ بن جائیے. اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہم کس سے مانگے؟ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اے اللہ فتح و شکست تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ آپ نے ہر موقع پر اہل حق کی حفاظت فرمائی ہے. اے اللہ اس موقع پر بھی حفاظت فرما لیجیے، مدد فرما لیجیے. اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجیے. اہل حق کا عروج و ترقی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جس کے اے اللہ ذاتی اور انفرادی طور پر جس کی جو ضرورتیں ہیں، اے اللہ وہ ضرورتیں پوری فرما دیجیے. جس کے جو مسائل ہیں وہ حل فرما دیجیے. جن کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دیجیے. اللہ جن کے گھروں میں خواتین میں، بڑوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں اللہ جو بیمار ہیں، اے اللہ اسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، سب کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے. صحت تیری بڑی نعمت ہے، عزت و عافیت تیری بڑی نعمت ہے، سکون تیری بڑی نعمت ہے. ہم سب کو صحت، عافیت، عزت، سکون، چین، آپس کی محبت، خاندانی اتحاد پیدا فرما دیجیے. اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، آخرت بھی اچھی بنا دیجیے. سب سے بڑھ کر اپنی رضا عطا فرما دیجیے. ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ رمضان المبارک میں ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجیے. دوزخ سے پناہ عطا فرما دیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے جو بھی خیر کے لین کی چیزیں مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.
بزرگ